السلام علیکم۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں انسان بنایا، عقل دی، ہدایت دی اور ہمیں اپنے دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ درود السلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پوری انسانیت کو محبت، انصاف اور رحمت کا پیغام دیا۔ ذرا سوچئے، اگر کسی انسان کے پاس کروڑوں روپے ہو، بڑا مکان ہو، اونچا عہدہ ہو، لیکن اس کے اندر انسانیت نہ ہو تو کیا وہ سچ مچ کامیاب ہے؟ اور اگر کوئی انسان غریب ہو لیکن اس کا اخلاق اچھا ہو، وہ لوگوں کی مدد کرتا ہو اور اللہ سے ڈرتا ہو، تو اللہ کے نزدیک کون زیادہ عزت والا ہوگا؟ دوستو، آج کی دنیا انسان کی قیمت اس کے پیسے، شہرت اور طاقت سے لگاتی ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی اصلی قیمت اس کے ایمان، تقوی اور نیک اعمال سے ہوتی ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلام نے انسان کو اتنا اونچا مقام کیوں دیا، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی میں اس سے کیا سیکھ لینی چاہیے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اس دنیا میں کوئی بھی چیز بنا مقصد کے نہیں بنائی گئی۔ سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، ہر چیز کا ایک ادیشیہ ہے۔ اسی طرح انسان کی پیدائش کا بھی ایک مہان مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے جن اور انسانوں کو کیول اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ادیشیہ صرف دنیا کمانا نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت کرنا، اچھے کام کرنا، اسی رضا حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی۔ اللہ نے ہر انسان کو سمان دیا ہے، اس لیے ہمیں بھی ہر انسان کے ساتھ عزت اور انصاف کا ویوہار کرنا چاہیے۔ یدی اسلام کی خوبصورتی ہے، یہاں کسی انسان کی اہمیت اس کے رنگ، نسل، بادشاہ یا دولت سے طے نہیں ہوتی، بلکہ اس کے کردار اور تقوی سے ہوتی ہے۔ اگر ہم اس ایک بات کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو بہت سی نفرتیں، جھگڑے اور بھید بھاؤ اپنے آپ کم ہو سکتے ہیں۔ دوستو، اب سوال یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی بڑی عزت کیوں دی؟ اس کا جواب ہمیں قرآن سے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اسے عقل، سمجھ، سوچنے کی طاقت اور صحیح غلط میں فرق کرنے کی क्षमता بھی دی۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات یعنی سب سے سمانت مخلوق کہا جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی عقل کا استعمال بھلائی کے لیے کرے، لوگوں کی مدد کرے، سچ بولے اور اللہ کی عبادت کرے تو وہ بہت اونچا درجہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہی انسان اپنی عقل کا استعمال ظلم، دھوکے اور گناہ میں کرے تو وہ اپنے ہی مقام کو گرا دیتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں صرف انسان بننے کی نہیں بلکہ اچھا انسان بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہے۔ خلیفہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان جو چاہے کرے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو ذمہ داری دی ہے، انصاف کرنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، کمزور اور ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنا، دھرتی اور اس کی نعمتوں کی حفاظت کرنا، سچ بولنا اور ایمانداری نبھانا۔ اگر ہر انسان ان باتوں پر عمل کرے تو سماج میں امن اور بھائی چارہ اپنے آپ بڑھ جائے گا۔ آج کی دنیا میں لوگ اکثر پیسے، مہنگی گاڑی، بڑا گھر یا اونچے پد کو سفلتا کا پیمانہ مانتے ہیں، لیکن اسلام کا پیمانہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے ادھک سمانت وہی ہے جو سب سے ادھک پرہیزگار، تقوی والا ہے۔ یعنی کسی انسان کی اصلی پہچان اس کے کپڑے، رنگ، بادشاہ، جاتی یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے ایمان، تقوی اور اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام گھمنڈ اور بھید بھاؤ کی شکشا نہیں دیتا بلکہ انصاف، برابری اور انسانیت کی شکشا دیتا ہے۔ اب ذرا اپنے دل سے ایک سوال پوچھئے، کیا ہم لوگوں کی عزت ان کی چرت کی وجہ سے کرتے ہیں یا پھر ان کی دولت اور حیثیت دیکھ کر؟
اگر ہمارا جواب دوسرا ہے تو ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اسلام انسان کی اصلی پہچان اس کے اخلاق اور تقوی سے کرتا ہے۔ ابھی تک ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی، اسے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور بتایا کہ انسان کی اصلی لڑائی اس کے تقوی اور اس کے اچھے اخلاق میں ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ اسلام انسانی جان اور انسانی حقوق کے بارے میں کیا سکھاتا ہے۔ دوستو، دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کسی کے لیے پیسہ، کسی کے لیے شہرت، کسی کے لیے طاقت، لیکن اسلام کی نظر میں سب سے قیمتی چیز انسان کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، اس نے مانو پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان بچائی، اس نے مانو پوری انسانیت کو بچایا۔ ذرا سوچئے، ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر بتایا ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان کی اہمیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عبادت ہی نہیں بلکہ لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ اگر ہماری زبان سے کسی کا دل دکھتا ہے، اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ برا ویوہار کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، مسکرا کر بات کرنا بھی نیکی ہے، ضرورت مند کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، کسی کو معاف کر دینا بھی نیکی ہے، اور کسی کے دل کو تکلیف نہ دینا بھی نیکی ہے۔ ایک چھوٹی سی سیکھ، مان لیجئے دو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ایک بہت امیر ہے، دوسرے کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اگر امیر آدمی لوگوں کو چھوٹا سمجھتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور کسی کی مدد نہیں کرتا، اور غریب آدمی سچا، ایماندار اور نیک اخلاق والا ہے، تو اللہ کے نزدیک عزت کس کی ہوگی؟ جس کے دل میں تقوی ہے، جس کا کردار میں سچائی ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہی اللہ کے نزدیک زیادہ سمانت ہے۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کے کپڑوں، بینک بیلنس یا شہرت سے نہیں بلکہ اس کے دل اور اس کے کرموں سے ہوتی ہے۔ اگر آپ مانتے ہیں کہ انسان کی اصلی پہچان اس کا اخلاق ہے تو کمنٹ میں الحمدللہ ضرور لکھیں۔ آج کے دور میں اسلام کا یہ پیغام کیوں ضروری ہے؟ دوستو، اگر ہم آج اپنے سماج کو دیکھیں تو ہر طرف نفرت، بھید بھاؤ، جھوٹ، دھوکہ اور ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی ہوڑ دکھائی دیتی ہے۔ کئی لوگ کسی کی عزت اس کے کپڑوں سے کرتے ہیں، کسی کی دولت دیکھ کر اور کسی کے بڑے عہدے کو دیکھ کر، لیکن اسلام ہمیں ایک بالکل الگ سوچ دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ ہر انسان سمان کے لائق ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، چاہے وہ کسی بھی رنگ، بھاشا یا قوم سے ہو۔ اگر ہم ہر انسان کے ساتھ انصاف، رحمت اور اچھے اخلاق سے پیش آئے تو ہمارے سماج امن اور محبت سے بڑھ سکتا ہے۔ آئیے آج سے کچھ چھوٹے چھوٹے ارادے کریں۔ ہر انسان کی عزت کریں گے، کسی پر ظلم نہیں کریں گے، جھوٹ، غیبت، نفرت سے بچیں گے، ضرورت مندوں کی مدد کریں گے، ماں باپ کا سمان کریں گے، پڑوسیوں کے حق ادا کریں گے، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، اللہ صرف ہماری شکل یا ہمارا مال نہیں بلکہ ہمارا دل، ہمارا ایمان اور ہمارے اعمال پیارے ہیں۔ سوچئے، اگر آج اللہ ہم سے پوچھے کہ میں نے تمہیں عزت دی، عقل دی، صحت دی اور اتنی نعمت دی، تو کیا ہم نے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا؟ کیا ہم نے کسی غریب کی مدد کی؟ کیا ہم نے کسی کا دل دکھایا؟ کیا ہم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی؟ کیا ہم نے اپنے پڑوسی کا حق ادا کیا؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں خود اپنے دل میں ڈھونڈنے ہیں۔ دوستو، اسلام ہمیں صرف عبادت کرنا نہیں سکھاتا بلکہ اچھا انسان بننا بھی سکھاتا ہے۔ اگر ہم سچ بولے، انصاف کرے، لوگوں کی مدد کرے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنائے تو یہ اسلام کی اصلی تعلیم ہے۔ آئیے آج سے یہ ارادہ کریں کہ ہم اپنے گھر، اپنے محلے اور اپنے سماج سے محبت، انصاف اور رحمت کا پیغام پھیلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن
اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے اپنے دوستوں اور پریوار کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اسلام کا یہ خوبصورت پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور اسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔